بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ آج الحمدللہ 12واں پارہ شروع ہو کے مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے حفاظ و قراء پر رحم و کرم فرمائے اور ہم سننے والوں کو بھی معاف فرمائے، ہم سب کو قرآن کی برکات نصیب فرمائے۔ بعد میں پارے کے آغاز میں انسان کی فطری کمزوریوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوں اور پھر نعمتوں کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں اور آزمائشیں کوئی تنگی وغیرہ آ جائے تو انسان بڑا گھبرا جاتا ہے اور بڑی مایوسی کا شکار اور ناشکری کی باتیں بہت کرتا ہے۔ وہ پرانی نعمتوں والے زمانے کو بلا دیتا ہے اور حالیہ دور کو کوستا رہتا ہے ہر وقت، اور اگر اس کے بدلے میں ان تکلیفوں کے بعد پھر نعمتوں کے دروازے کھل جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہتا ہے اللہ جی وہ بس ایک دور آیا تھا، لد گیا، نکل گیا، پھر شیخیاں مارتا ہے، اتراتا ہے۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں موقعوں پر کامیابی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایک بات کی طرف ذرا غور کریں آپ ماشاءاللہ قرآن مجید کے قاری ہیں، قاری سے مراد پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں نا تو قرآن میں میرا خیال یہ واحد مقام ہے جہاں عامل الصالحات سے پہلے صابروا آیا ہے، ورنہ آپ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے علاوہ غور کرنے سے مجھے کوئی اور مقام نہیں ملا یا مطالعہ کرنے سے نہیں ملا جہاں صبروا وعملوا الصالحات۔ یعنی نعمتیں ہوں تو اترانا، نعمتیں چھن جائیں تو پریشان ہونا، پھر نعمتیں واپس آ جائیں، بحال ہو جائیں تو پھر شیخیاں مارنا، یہ عام انسان کا کام ہے۔ لیکن جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ ہر دو موقعوں پر ایسی صورتحال کا شکار نہیں ہوتے۔ یعنی پہلے نعمتیں تھیں تو پھر بھی اپنے آپ سے باہر نہیں ہوئے، نعمتیں چھن گئیں، حالات نے پلٹا کھا لیا تو پھر بھی جزا فضا نہیں کی، شکوے شکایتیں نہیں، گھبراہٹ نہیں، پھر دوبارہ حالات بدلے، اس کے بعد پھر نعمتیں آ گئیں، واپس آ گئیں تو وہ پھر بھی معمول کے انسان رہے، نارمل انسان رہے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنا اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے بھی اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اعزاز، یہ خصوصیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی موجودگی اور اس کی جگہ پہ پریشانیوں کا زمانہ دونوں کے لیے صبر کا لفظ بولا ہے۔ حالانکہ نعمتیں اگر ہوں انسان کے پاس تو وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ شکر کا۔ جی نعمتیں ہوں تو شکر کرتے ہیں نا، اور پریشانیاں ہوں تو صبر کرتے ہیں، لیکن یہاں دونوں کے لیے صبر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نعمتیں اگر ہوں نا، نعمتیں زیادہ ہوں تو پھر صبر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان نعمتوں کی وجہ سے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے،
نعمتیں ہیں لیکن وہ کنٹرول کر رہا ہے. کنٹرول کرنے کے دوسرے معنی کیا ہے؟ صبر کرنا. نعمتیں دیکھ کر وہ اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جاتا، صبر کرتا ہے. نفس کو اللہ کے خوف کی، تقوی کی، اللہ کے ہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، اس کے خوف کی لگام دے کے رکھتا ہے. اور بفرنا اپنے نفس سے کہتا ہے اپنے آپ سے باہر نہ ہو، صبر کرو ذرا. وہ صبر کرتا ہے. نعمتیں پا کر بھی صبر کرنا یہ زیادہ مشکل ہے. شکر کرنا تو آسان ہے. مثلا کیا ہے، اگر ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، تو مومن کی بات کر رہے ہیں، مومن کی، وہ اپنے ہمسائے یا اپنے قرب و جوار میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو 10 روپے بھی میسر نہیں ہے. وہ 100 روپے سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے ساتھ یا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ وہ کسی اور غریب آدمی کے بچوں کے بھی پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. نعمت آئی ہے لیکن صبر کے ساتھ استعمال کی ہے. نعمت ملی ہے لیکن نعمت کو صبر سے استعمال کیا ہے. اور ظاہر ہے جب نعمتوں پر صبر کر رہا ہو انسان تو پھر مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں، حضرت عمر سے شاید مروی ہے یا ان کا اپنا قول ہے یا مرفوع روایت ہے، اس میں اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم، کہ اپنے اندر جفا کشی پیدا کرو، یعنی سختی کے حالات گزارنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. سختی والے حالات گزارنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اس لیے کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. یعنی نعمتیں ہیں پھر بھی اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو جیسے کوئی سختی کے اندر مبتلا انسان گزارتا ہے. میں نے ایک شخصیت کو ویسے دیکھا ہے، اس طرح کی ایک شخصیت کو، شاید آپ نے بھی نام سنا ہو، ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی زندگی میں نے دیکھی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بے انتہا تھیں، لیکن وہ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی تھیں بانٹ بانٹ کے لوگوں کو کھلا کھلا کے رات کو سوتے تھے. انتہائی سادہ زندگی، انتہائی سادہ لباس، انتہائی سادہ گاڑی سفر کے لیے رکھی ہوئی تھی انہوں نے. اور شاید میرے علم میں نہیں لیکن میں نے اپنی زندگی میں جن کو میں جانتا رہا ہوں یا جانتا ہوں اب تک اس جیسا بندہ نہیں دیکھا. یعنی نعمتیں موجود ہیں اور صبر سے زندگی گزارا انسان. خیر یہ ایک مقام تھا 12ویں پارے کے آغاز میں. آگے اصل میں یہ یہاں سے نا سورہ یونس سے 5 صورتیں ایسی شروع ہوئی ہیں سورہ یونس سے جن کے آغاز میں، سب کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں. کون سے؟ الف لام را. سورہ یونس الف لام را. آگے اب سورہ ہود شروع ہو گئی ہے، الف لام را. اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ یوسف الف لام را. یوسف کے بعد الرعد الف لام را. اس کے بعد ابراہیم الف لام را. یہ 5 صورتوں میں تسلسل کے ساتھ الف لام را ہے. آگے ذرا چین بدل جاتی ہے، پھر الف لام میم را آ جاتا ہے یا دیگر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ صورتیں ان کے موضوعات ملتے جلتے ہیں. اب یہاں یہ بات ہے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ہر نبی کو جو جو حالات پیش آئے نا اپنی قوموں میں یا اپنی قوموں کی طرف سے جو جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں نا، وہ ساری تکلیفیں ایک ایک کر کے ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھی. نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ اکھڑ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے متکبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو غریب غربات ہیں نا ان کو بہت حقیر جانتے تھے، بہت کم تر جانتے. اور یہی معاملہ نبی علیہ السلام کو کفار قریش کی طرف سے پیش تھا.
وہ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار لوگ بھی یہ غریب غربا کو اپنے پاس بٹھا کے نا ہمارے ساتھ بات نہ کیا کرو، ان کو اٹھا کے پہلے چلتا کیا کرو، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرو، ہمارے سٹیٹس کا خیال رکھا کرو، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تمہاری بات سن نہیں سکتے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتنے متکبر، اتنے ڈھیٹ اور اتنے کٹھور دلوں کے مالک تھے کہ اللہ مان والا حدیث۔ اچھا پھر آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا جو حال ہوا وہ ہوا، اور ذرا تصور میں لائیں کہ وہ جو طوفان آیا ہوگا کیا کیفیت ہو، کوئی ایک بندہ بھی جو سرکش تھا نا اللہ کے عذاب اور گرفت سے بچ نہیں سکا۔ اچھا پھر یہاں ایک سبق بھی اللہ نے ہمیں دیا، قصہ جو ہوا وہ درمیان میں، بلکہ تقریباً جو آخری سین چل رہا ہے نا وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو ان کی پدری محبت جاگ اٹھی، یا اللہ میرا بیٹا دیکھ وہ ڈوب رہا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے حال کو بچاؤں گا، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیرا حال نہیں ہے، اور کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں آئندہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہمیں بتایا کہ محبت وہ جو اللہ کے لیے ہو، فطری محبت کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ بیوی، بیٹا، اولاد، ماں باپ، بھائی، کنبہ، قبیلہ، کاروبار، زمینیں، گھر بار، یہ ساری محبتیں نیچے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ کہ غزوہ بدر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا ابا جی بدر میں آپ میرے نشانے پہ آئے تھے 2-3 دفعہ، تو میں پہلو بجا کے نکل گیا کہ یہ بھی تو میرے ابا جی ہیں، میں نے ابا جی کا لحاظ کر دیا۔ فرمایا بیٹے اگر تم میرے نشانے پہ آتے نا تو میں نے لحاظ نہیں کرنا تھا، میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جان کے تمہاری گردن اڑا دی تھی۔ جو توحید آ جائے، ایمان اور دین آ جائے، پھر فطری محبتیں کچھ نہیں ہوتی۔ اصل محبت و تعلق وہ ایمان کا تعلق ہے، وہ اوور لیپ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے کہ فطری محبتیں دب جائیں، ہیچ ہو جائے اس کے سامنے، یہ سبق اللہ نے بتایا۔ اچھا آگے تو ساری قوموں کے جو حالات رہے نا، قوم نوح کے بعد قوم ہود، قوم صالح، پھر ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بعد سید لوط علیہ السلام کی قوم، پھر جناب سید حضرت شعیب کی جو قوم تھی نا وہ 2 نمبری بہت کرتی تھی کمانے میں، اور مکہ والے بھی 2 نمبری کرتے تھے، 2 نمبر مال کماتے تھے۔ اچھا قوم لوط کا ذکر ہوا، ان کے ہاں وہ بے حیائی بہت زیادہ تھی، برائی کا ارتکاب بہت زیادہ تھا۔ مکے والے بھی اسلام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی اور کھری دعوت کے مقابلے میں 2 نمبر عورتیں لے کے آئے تھے ایران سے جا کے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، پتے پھینکنے کے لیے، اور پتے پھینکتے تھے، محفلیں سجاتے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ وہاں بازار حسن لگاتے تھے۔ خیر یہ صورت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت شعیب تک، اور پھر آگے حضرت موسیٰ، پھر فرعون اور اس کی قوم کی تباہی، صورت مکمل ہو گئی۔ آگے شروع ہو گئی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، وہ ساری زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا بھی صبر، اور جناب یوسف علیہ السلام کا بھی صبر، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیوں کے قصے سنا کے نا جگہ جگہ، ایک جگہ پتہ کیا فرمایا سورہ احقاف میں 26 سے 12 میں، فَاصْبِرْ
کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ قصے اے نبی آپ کو سنا رہے ہیں نبیوں کے. یہ نبی صبر کرتے رہے, اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے صبر کیا, ابراہیم نے صبر کیا, موسیٰ نے صبر کیا, عیسیٰ نے صبر کیا. اے نبی اب آپ نے بھی صبر ہی کرنا ہے, صبر کو کام میں لانا ہے, صبر کا دامن تھامنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیں کہ گھر سے بھائیوں کو نکالے جانے سے لے کر صبر ہی صبر ہے. وہ کنویں سے نکالا تو انہوں نے جا کے غلام بنا کے بھیج دیا. آپ ذرا اور کریں, وہ جو عزیز تھا عزیز مصر اور اس کی بیوی جو مالکن تھی, اس کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ سب سے بڑھ کر, اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یا جو رب کی تقدیر میں تکلیفیں لکھی ہوتی ہیں نا, پریشانیاں, ان پر صبر کرنا آسان ہے, لیکن جو دین پر مصیبتیں پڑنی ہیں نا ان پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہے. دین پر. اور جناب یوسف علیہ السلام کی جو زندگی کا یہ بڑا حصہ نا, علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں صبر کے جتنے مواقع اور مراحل آئے ہیں ان میں سب سے مشکل مرحلہ صبر کا وہ یہ مرحلہ تھا جو اس نے سارے دروازے بند کر کے تالے شارے لگا کے یوسف علیہ السلام کو اندر بند کر کے پھانسنے کی کوشش کی تھی. اور آپ پڑھ لیں, میں نے مطالعہ کیا, آپ بھی مطالعہ کریں اور کریں. مجھے تو قرآن میں میرا خیال ہے غور کرنے سے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جتنے مواقع تھے تکلیف کے, پریشانی کے, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے بچ نکلنے کی دعا کی ہو, سوائے اس موقع کے جب اس نے کہا نا وغلقت الابواب وقالت حیت لک, کہا نا اس نے, تو بے سختہ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں, باقی پڑھ لیں آپ. جب بھائی ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اور جو کچھ کرتے گئے, جو کچھ ہوا, پھر بازار مصر میں نیلام ہوئے, پھر جیل میں چلے گئے, وہ جیل والوں کے جیل میں جو حالات, پھر جیل سے نکالے گئے, پھر محل میں چلے گئے. تو مجھے تو کہیں کوئی ایسی دعا نہیں ملی کہ انہوں نے اس موقع پر کہا ہو کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا. یہاں دعا ملتی ہے کیونکہ سب سے خطرناک جو موقع تھا, سب سے خطرناک حملہ ایمان پر حملہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بات میں میرے اور آپ کے لیے نفع رکھ دے. یہ معوذتین ہیں, دو صورتیں. معوذتین جانتے ہیں معوذتین کو؟ کیوں جی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق کی آیتیں کتنی ہیں؟ 5. اور سورہ ناس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6 تھے. فرق کیا دونوں میں؟ جو سورہ فلق ہے اس میں دنیا کی مادی تکلیفوں سے پناہ طلب کی گئی ہے, اور جو سورہ ناس ہے نا اس میں شیطانی حملوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے, شیطانی حملوں سے. اچھا یہ تو یہ اس کا موضوع ہے مادی تکلیف دنیا کی. جو پہلی صورت ہے سورہ ناس ہے, سورہ فلق ہے, اس کا موضوع ہے دنیا کی مادی تکلیفیں, اور سورہ ناس کا موضوع کیا ہے؟ شیطان کے حملے دین کے معاملے میں. اب پہلی صورت میں چونکہ پناہ اللہ سے طلب کی گئی ہے, پناہ کس سے طلب کی گئی ہے, اور اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکتا بھی نہیں ہے. پہلی صورت میں اللہ کی صرف ایک صفت بیان ہوئی ہے, قل اعوذ برب الفلق, اور رب الفلق کہنے کے بعد باقی جو 4 آیتیں ہیں وہ دنیا کی سب تکلیفیں آ گئی صرف رب الفلق میں. اور ادھر تکلیف ایک ہے, من شر الوسواس الخناس, تکلیف ایک ہے, لیکن جس ہستی سے پناہ مانگی جا رہی, جس ہستی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے, اس کی صفات 3 بیان ہوئی ہیں, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. اس کا مطلب ہے جو دین میں تکلیفیں
حملے شیطانی اور پریشانی ہوتی ہیں وہ زیادہ سنگین ہیں. ایمان بچانا یہ جان جوکھوں میں کھیلنے کا کام ہے. اس لیے ایمان کی تو یہاں ہمیں سورہ یوسف سے جو ایک سبق ملتا ہے، یہاں جتنا ہم نے پڑھا، ویسے تو بہت سارے اسباق ہیں. اس میں علماء کہتے ہیں کہ 1000 مسئلہ بیان ہوا ہے. میں نے سنا ہوا ہے، یہ بات میں نے پڑھی نہیں کہیں، لیکن میں نے سنا ہوا کہ اس میں سورہ یوسف میں اللہ نے 1000 مسئلے بیان کیے. لیکن یہ ایک مسئلہ سورہ یوسف سے آج کے تھوڑے سے غور اور مطالعے کے اندر کہ دین میں اور اس کے جو شیطانی حملے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. دین بچانا یہ زیادہ مشکل ہے. وہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں تو اگر لمبی ہو جائیں، اور لمبی ہو گئی اور لمبی ہو گئی، اچھا جی کتنی لمبی ہوں گی دنیا کی تکلیفیں؟ اور بالآخر موت ہی آ جائے گی نا، اور موت آ کے تو ختم. لیکن جو ایمان والے حملے ہیں اگر یہ لمبے ہو گئے یہ قبر تک اور پھر جہنم تک ساتھ جائیں گے. اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، ہمارا دین بچائے، ہمارا ایمان بچائے، ہماری بیویوں کا دین و ایمان بچائے، اللہ ہمارے بچوں کا دین و ایمان بچائے، ہمارے گھروں کو دین کے حوالے سے اللہ اپنے قلعے بنا دے. ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، شیطان کی شرارتوں اور وصف سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.